اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین، پاکستان آرمی کا ایک ہیلی کاپٹر جو کل لاپتہ ہوا تھا، افسوسناک خبر یہ کنفرم ہو گئی کہ وہ ہیلی کاپٹر کریش کر گیا اور اس میں سفار پاکستان آرمی کے 6 جوان اور افسران جو ہیں وہ شہادت کو پہنچ گئے۔ اللہ کریم ان شہداء کے درجات کو بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام پہ فائز فرمائے، اور پاکستان آرمی کو اسی طرح ملک و قوم کی خدمت پر مامور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پوری قوم پاکستان آرمی کے ساتھ اس غم میں شریک ہے۔ ناظرین، حالیہ بارشوں سے پاکستان، پنجاب، KPK، بلوچستان اور جنوبی پنجاب میں مکمل طور پہ جو تباہ کاریاں ہوئیں اس کا نقصان بہت زیادہ ہے اور ناقابل تلافی ہے۔ لوگوں کے مال مویشی بہہ گئے، گھر تباہ ہو گئے، فصلیں برباد ہو گئیں، لوگوں کے پیارے سیلاب میں بہہ گئے۔ ایسے ایسے منظر آنکھ نے دیکھے کہ جن کو دیکھ کر دل پھٹنے کو آتا ہے۔ سیلاب کا پانی کسی کو پیاروں کو بہا کر ایک شہر سے دوسرے شہر لے گیا اور کسی باپ کو اپنے بیٹے کی لاشیں تک نہیں ملی۔ 4 دن تک بلوچستان میں یہ موت کا کھیل چلتا رہا، لیکن اس دوران پاکستان کے حکمرانوں کو غمزدہ لوگوں کے غم میں شریک ہونے کی بالکل توفیق نہیں ہوئی۔ حکمرانوں کو اپنے اتحادیوں کے ساتھ ملاقاتوں میں مصروف دیکھا گیا۔ ان کی دلچسپیوں کا محور صرف سیاست، کرسی، اقتدار، لوٹ مار اور عیاشیاں تھیں۔ پاکستان کے حکمرانوں کو جب سوشل میڈیا اور ٹی وی چینلز نے لوگوں کی بربادی اور لاشیں دکھانا شروع کی، پھر جا کے حکمرانوں کو شرم آئی اور پاکستان کے وزیر اعظم کو توفیق ہوئی کہ انہوں نے متاثرہ علاقوں کا ایک رسمی دورہ کیا۔ ناظرین، پاکستان کو بدقسمتی سے ایسے حکمران میسر آئے ہیں جن کو عوام کے ساتھ کوئی سروکار نہیں اور ان کو اپنی انہی عیاشیوں، پروٹوکول اور اقتدار کی کرسی کا ہی مزہ لگا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ان کو کوئی اور دلچسپی اس ملک میں نہیں ہے۔ اللہ کرے جلد پاکستان کے حکمران اس قابل ہو جائیں کہ ان قوم کی خدمت کا جذبہ ان کے اندر بیدار ہوئے، اور یا اللہ پاکستان کو جلد نیک اور خدمتگار حکمران عطا فرمائے۔ ناظرین، آج دوسرا بہت ایک اہم ایونٹ جو ہوا وہ الیکشن کمیشن نے PTI کی فورن فنڈنگ یا ممنوعہ فنڈنگ کے کیس کا فیصلہ سنایا، جس کے مطابق انہوں نے PTI کے 16 بینک اکاؤنٹس کو نان ڈکلیئرڈ قرار دے کر پاکستان تحریک انصاف کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا کہ بتایا جائے کہ کیوں نہ آپ کے 16 جو اکاؤنٹس ہیں ان میں جو پیسے آئے ہیں ان کو پاکستان کی گورنمنٹ کے کھاتے میں ضبط کر لیا جائے، جسے بحقیق سرکار ضبط کرنا کہتے ہیں۔ اس فیصلے کے بعد مسلم لیگ نون کی طرف سے اور جو PTI کی مخالف جماعتیں ان کی طرف سے ایک شدید رد عمل سامنے آیا۔ وہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان پر شدید تنقید میں مصروف ہیں، جبکہ PTI کے رہنما اس فیصلے کو نشاندہی اس میں بہت ساری قانونی غلطیوں کی کر کے ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کر چکے ہیں۔ اس ضمن میں مریم مورگن صاحبہ فرما رہی تھی کہ عمران خان جھوٹا اور جعل ساز ہے، اور عمران خان کے جھوٹ اور جعل سازی پر الیکشن کمیشن نے اب مہر ثبت کر دی ہے۔ جناب شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے تھے کہ عمران خان نے کوئی 150 کروڑ روپیہ غیر قانونی طور پر حاصل کیا، اور اب یہ جھوٹے اور مکار ہے اور ملک کو ان سے شدید خطرات لاحق ہے۔ اسی طرح جناب نواز شریف صاحب نے کہا کہ عمران خان کے خلاف تحریک کی سب سے بڑی منی لانڈرنگ اور چوری ثابت ہو چکی ہے۔ پاکستان میں اپنے سچ اور جھوٹ بولنے سے مشہور جناب مریم نواز صاحبہ فرما رہی تھی کہ عمران خان جھوٹا اور مکار اور جعل ساز ثابت ہو چکا ہے، اور فتنہ خان کے متعلق الیکشن کمیشن کے فیصلے سے ثابت ہوتا ہے کہ جو عمران خان ہے یہ پاکستان میں جو ہے وہ بیرونی ایجنڈا نافذ کرنے پہ آیا ہوا تھا۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے اپنی گفتگو میں یہ بھی کہا کہ اخلاقیات بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور یہ صرف قانونی معاملہ نہیں، اخلاقیات کا بھی معاملہ ہے۔ تو یہاں ایک بات بڑی قابل ذکر اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب نواز شریف صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ کھڑا ہوا تھا کہ جی یہ ہیں وہ میرے ذرائع جہاں سے میں نے یہ خریدے تھے سارے فلیٹس، اور میری جتنی منی لانڈرنگ ہے، یہ جو میرے پیسے آئے گئے ان کی یہ ٹریل ہے، یہ اسمبلی کے فلور پہ کھڑا ہو کے کہا۔ بعد میں وہ جھوٹ ثابت ہوا، اور الیکشن کمیشن نے نہیں، سپریم کورٹ نے نواز شریف کو نااہل جھوٹا قرار دے کے ان کو تاحیات نااہل قرار دے دیا۔ تو یہاں پہ اخلاقیات کہاں گئی ہوئی تھی مسلم لیگ نون کی اور دیگر پارٹیوں کی؟ اخلاقیات کا دست دینے والوں نے آج تک 1600 ارب روپے کے اوپن اینڈ شٹ کیس کے اوپر آج تک اپنے اوپر فرد جرم عائد نہیں ہونے دی۔
3 माह तक किसी हुक्मरान की कमर में दर्द नहीं हुई, किसी को बुखार नहीं हुआ। और अब जैसे ही पंजाब हुकूमत चेंज हुई है, शहबाज शरीफ साहब और हमजा साहब और दीगर रहनुमाओं की कमर में दर्द शुरू हो चुके हैं कि जनाब अब हम अदालत में हाजिर नहीं हो सकते। अभी बात पीटीआई की फंडिंग के हवाले से बहुत आगे जाएगी। पीटीआई के ऊपर जो एक खतरे की तलवार लटक रही थी, जो तवक्को की जा रही थी कि इलेक्शन कमीशन जो है वो पीटीआई को नाअहल करार दे देगा, इस पर पाबंदी लगा देगा, इमरान खान को नाअहल करार दे देगा, कुछ अरसे के लिए इनके ऊपर पाबंदी लग सकती है, इनका इंतखाबी निशान जब्त कर लिया जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ एक शो कॉज नोटिस है। अब हुकूमत उसके ऊपर एक रेफरेंस दायर करने जा रही है। लेकिन अब जो दूसरी पार्टियों के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है कि अब पीटीआई के फॉरेन फंडिंग या ममनुआ फंडिंग के केस का फैसला चूंकि हो चुका है, तो अब पीटीआई की तरफ से ये मुतालबा बड़ा खुल के सामने आएगा कि बाकी पार्टियों के केस का भी फैसला किया जाए। तो ये बाकी पार्टियां जो हैं, ये जब से इलेक्शन लड़ रही हैं तब से लेके अब तक ये अपने इलेक्शन के खर्चों का हिसाब नहीं दे पाएंगी, आप भी देखेंगे। और अब ये जो तलवार है नाअहली की या पाबंदियों की या हिसाब देने की, अब ये दीगर पार्टियों के ऊपर आ जाएगी। अभी हाल ही में कराची एयरपोर्ट पर ये के बाद दीगरे मुख्तलिफ भारतीय तैयारों के खराब होने और हंगामी लैंडिंग करने के ये के बाद दीगरे 3, 4, 5 वाकयात पेश आ चुके हैं। हैरत अंगेज तौर पर सवाल ये है कि अचानक ये भारतीय तैयारे क्यों खराब होना शुरू हो गए हैं और वो पाकिस्तान में ही क्यों लैंड कर रहे थे। तो पाकिस्तान के एक बड़े मारूफ जो सहाफ़ी हैं शाहीन सहबाई साहब, उन्होंने एक खबर ब्रेक की। उनकी खबर के मुताबिक 245 सूटकेसों में पाकिस्तान से बाहर डॉलर गए जो उन तैयारों के जरिए भेजे गए थे। इनफैक्ट वो तैयारे खराब नहीं थे, खराब का बहाना करके उनको पाकिस्तान में लैंडिंग करवाई गई और 245 सूटकेसेस में पाकिस्तान से बाहर डॉलर भेजे गए। अभी तक किसी भी अथॉरिटी ने इस खबर की तरदीद नहीं की, किसी भी मुतलका इदारे ने अभी तक नहीं कहा कि यह खबर गलत है। और अभी तक इस खबर की तरदीद ना करने से ये बात सामने आ रही है कि इस बात में कोई ना कोई सच्चाई जरूर है। एक तैयारा खराब हो गया, दूसरा हो गया, लेकिन मुसलसल 4-5 तैयारे खराब होना पाकिस्तान के अंदर और उनका कराची से फिर सही और दुबई पहुंचना, दुबई जाके लैंड करना एक सवालिया निशान है कि क्यों इन पे पैसे गए। या एक तैयारा खराब होता है, उसके अंदर खराबी हुई, आपने ठीक कर दिया, वो तैयारा फ्लाई कर जाए, लेकिन खराबी ठीक की, उसके बाद उसमें सामान लोड किया गया, उसमें सामान लादा गया, तो वो कौन सा सामान था जो लादा गया था। ये शाहीन सहबाई साहब ने खबर ब्रेक की है, अभी तक किसी इदारे ने इसकी तरदीद नहीं की। तो दाल में कुछ ना कुछ काला है, बल्कि बहुत सारी दाल काली हो चुकी है। और अल्लाह करीम हमें जल्द से जल्द अपनी रहमत से तमाम मुआशी, इक़्तिसादी और मुआशरती बहरानों से निकाले। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।